السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور آج بھی پہلا موضوع ہمارا حکومت اپوزیشن مذاکرات ہوں گے۔ 31 جنوری تک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے اپنی مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی تھی اور اس کو اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے اور ایک بڑا اتحاد بنانے کے لیے وہ کمیٹی تبدیل کی گئی۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی کہیں یا ان ہاؤس کمیٹی کی تجویز دی ہے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی پر امید ہیں کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی قائم کی تھی مذاکرات کے تناظر میں اس کو تحلیل نہیں کیا۔ بات کیسے آگے بڑھے گی یہ ہم بات کریں گے۔ پھر معاملہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تقرری کے حوالے سے، اور ایک نئی بحث چھڑی ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج کو لا کر ایک ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا صدر عارف علوی تھے اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا کہ یہ جو قانون سازی ہوئی اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا، لیکن ان کے سٹاف نے بددیانتی کہیں یا جو بھی اس وقت لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ وہ ایسا نہیں کیا، اور لیکن نگران حکومت نے کہا کہ نہیں، اب وہ ٹائم فریم گزر گیا، قانون بن چکا۔ اس معاملے پہ جو اس کو چیلنج کیا گیا تھا، بالآخر اب سپریم کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے 7 فروری کے لیے، اور پیکا قانون میں جو ترمیم ہوئی ہیں اس پہ تمام جو طبقات ہیں اس وقت پاکستان کے وہ تنقید کر رہے ہیں، اور ایون حکومت خود بھی، عرفان صدیقی صاحب اور عطا تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جلد بازی کی ہے اور جو متنازع شقیں ہیں اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر متنازع چیزیں ہیں تو پھر اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم بات چیت کریں گے۔ کھیل داس کوستانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، شاہدہ رحمانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ کھیل داس کوستانی صاحب، پہلا آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں، اسپیکر صاحب بھی پر امید ہیں۔ ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں ستمبر کے اوائل میں کچھ لوگ نامعلوم اندر داخل ہوئے، انہوں نے ارکان اسمبلی کو اٹھایا، اغوا کیا، مقدمہ بنایا، جو بھی اس کو دے دیں۔ آج تک نیشنل اسمبلی کی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے، پارلیمانی کمیٹی، جنہوں نے پارلیمان کے اوپر حملہ کیا، گھس کے ارکان اسمبلی کو اغوا کیا، ان کا پتہ نہیں چلا سکی، تو پھر اس پارلیمان کی جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی اس کی کیا وقت ہوگی، کیا حل نکالے گی؟ تو یہ کیسے پارلیمان اور پارلیمانی کمیٹیوں کو آپ امپاور اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر اور اپنے نمائندوں کے اوپر جو ہے وہ مزید مستحکم ہو؟ دیکھیں خالد صاحب، پہلی بات ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پارلیمانی کمیٹی کی جو ان کو آفر کی ہے، یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا قدم ہے۔ ہم ہمیشہ پارلیمانی بالادستی میں جو یقین رکھتے ہیں، اور تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ مقدس اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ جو بات آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں جو ممبران کے ساتھ ہوا، آپ دیکھیں گے جو ہمارا اسپیکر ہے سردار ایاز صادق صاحب، اس نے اس سارے معاملے کو بڑے اچھے اور جمہوری انداز میں ہینڈل کیا، اور ان کی جو ممبران کی گرفتاری ہوئی یا جو گمشد جو بھی ہوا، وہ واپس آئے، پارلیمنٹ کا حصہ بنے، پارلیمنٹ میں بیٹھے، اور جو معاملات خوش اسلوبی سے حل کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹی جو ہے وہ تمام مسائل کا، سیاسی مسائل کا، مذاکرات کا حل ہے۔ اور بدقسمتی سے بانی پی ٹی آئی نے کبھی پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے یا پارلیمنٹ کے کردار ہے اس پہ یقین نہیں رکھا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے خود اپنی کمیٹی بنائی اور انیشیٹو دیا کہ میں یہ نام مقرر کر رہا ہوں، حکومت ہم سے بات کرے۔ ہم نے اس کو، ہمارے اسپیکر نے خیر مقدم کیا، اور اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم کو کہا، وزیر اعظم صاحب نے بڑے کھلے دل سے اور سنجیدگی سے جو ہم نے کمیٹی بنائی، اور وہ بڑے اچھی گفتگو ہوئی دونوں جماعتوں کی، مطلب اسٹیک ہولڈر کی، اپوزیشن کی اور حکومتی بینچز اور اتحادی جس میں شامل تھے، اور 3 اجلاس ہوئے، اور بڑے جو ہے خوشگوار ماحول میں ہوئی، تمام معاملات ڈسکس کیے گئے، کھلے دل سے ایک دوسرے کو سنا گیا۔ تو ہم نے یہ پاکستان کی عوامی امید لگا رکھی تھی،
اور ہماری بھی یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اب آگے ہیں تو معاملات حل کی طرف جائیں گے. مگر آپ نے دیکھا کہ ایک اور یو ٹرن عمران خان صاحب نے لیا اور اپنی کمیٹی ختم کر دی, اور یہ اس کا یہ اظہار ہوا جیسے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کس پہ بھی اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتا, اعتماد نہیں کرتا, وہ خود انیشیٹو لیتے, خود پھر اس کے بیک ہوتے. میں سمجھتا ہوں جواز نہیں تھا ان کے پاس نہیں تھا. کھیلدہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, میں پھر بات چیز سے پیچھے ہٹنے کا, اس نقطے پہ خٹک صاحب کو بھی لیں گے. ان کو آنا چاہیے تھا, بات چیت اپنی رکھنی چاہیے تھی, اور حکومت بھی جس طرح انہوں نے ریٹرن میں ہمیں ڈیمانڈ دی تھی, حکومت بھی ان کے مطالبات پہ ان کو کر سکتی ہے. اور اب یہ مجھے بتائیں, میں آپ کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کھیلدہ صاحب کہ اسپیکر صاحب نے اس کو بڑا امیکیبلی ہینڈل کیا, ارکان اسمبلی واپس ایوان میں آئے اور ابھی بھی وہ ایوان کا حصہ ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ سیاستدانوں کو, حتیٰ کہ وزراء اعظم کو, ان کے دفتروں سے اٹھا کے ڈائریکٹ جیلوں میں بھیجا جا دیتا ہے, اور ایسے جرائم یا ایسے الزامات میں کہ جن کی کوئی سر پوں بھی نہیں ہوتا, لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر گھس کے لائٹس آف کروا کے بتیاں بند کر کے ارکان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, ان کی نشاندہی بھی نہیں ہوتی. اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ ان کی نشاندہی ہو کے ذرا ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرتے, تو ایٹ لیسٹ عوام کو یہ تو تسلی ہوتی نا. پارلیمنٹ آپ ممبر ہیں, لیکن یہ عوام کا گھر ہے, یہ 24-25 کروڑ عوام کا یہ نمائندہ گھر ہے. یہ تو پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی تذلیل کی گئی تھی, پھر بھی ان کی نشاندہی بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب کی جو پارلیمنٹ اس کے اندر ہے, اس نے اپنا رول ادا کیا ہے. یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھے. اس کی بالکل آپ بات, خدشات جو ہیں یہ ماضی میں بھی, اگر آپ ان کی حکومت میں ہمارے جے یو ایف کے جو ایم این اے تھے ان کو جس طرح اٹھایا گیا, اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے یہ فوٹیج نہیں آئے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگے. سب غلط ہوتا ہے نا. ایک دفعہ ان کی ایک دفعہ ایسے عناصر کی اگر سرزنشت ہو, درست ہے. مگر میں سمجھتا ہوں پھر بھی جو بھی جمہوریت ہمارے پاس ہے, اس ملک کا آئین اس پارلیمنٹ نے بنایا, یہ سپریم کورٹ کا وجود اس پارلیمنٹ سے ہے. یہ ملک چلے گا تو اس آئین کے تحت چلے گا. ٹھیک ہے. شاہدہ صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مسائل کا حل کرنا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. فیئر انف. کسی اگر ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں مسائل بڑھتے ہیں, کم. فیئر انف کہ میڈم شاہدہ صاحبہ کہ مذاکرات کا عمل بظاہر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے تو اپنی کمیٹی بھی تحلیل کر دی, اسپیکر صاحب نے اپنی کمیٹی رکھی ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب پارلیمانی کمیشن کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. سوال میرا آپ سے بھی وہی ہے جو کوستاری صاحب سے تھا کہ بینگ ایک عام آدمی, عوام کی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کو, ہمارے پارلیمان کو لوگ گھستے ہیں, اس کی تذلیل کرتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں. ارکان کی واپس آنا خوشائند ہے, اسپیکر صاحب نے اچھا کردار ادا کیا, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ جنہوں نے گھر کی تذلیل کی, تضحیق کی, چادر چار دیواری, آئین کا تقدس پامال کیا, ان کی نشاندہی کر کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے, تو شاید آج پی ٹی آئی بھی کہتی ٹھیک ہے پارلیمان اتنا مضبوط ہے, اس کے کمیشن بنتا ہے تو ہم اس میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں, جس وقت یہ افسوسناک واقعہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ پوری پارلیمان جو تھی وہ متحد ہوئی, اسپیکر صاحب نے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا. ہماری قیادت نے کھڑے ہو کے, اس وقت نوید قمر صاحب پارلیمانی لیڈر تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. پوری پیپلز پارٹی اور تمام پی ٹی آئی کے اور تمام لوگ ایک ساتھ تھے کہ پارلیمان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسپیکر صاحب نے جتنی اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ انکوائری کمیٹی بنائی, اور آپ نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ جو اسمبلی کے اس میں سیکیورٹی کے افسران اس میں انوالو تھے, سیکیورٹی کے افراد انوالو تھے, ان سب کو سسپینڈ کیا گیا. شاید آپ کو یاد ہوگا. اور فوری طور پہ تمام جو جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں پارلیمان میں لایا گیا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب کا بڑا احسن اقدام تھا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے پچھلے دور میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں دھرنے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں, اور اب یہ دوبارہ پارلیمان پہ حملہ ہوا, تو میں نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ انہوں نے فوری طور پہ. ویسے میڈم اگر وہ جن کو معطل کیا گیا نا سیکیورٹی اہلکار نیشنل اسمبلی کے, اگر وہ ان لوگوں کو اندر نہ گھسنے دیتے تو کیا پتا وہ بھی آج لاپتہ ہوتے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اسپیکر صاحب, بالکل اسپیکر صاحب کی جو حدود تھی, انہوں نے جو اس کے ذمہ داران تھے ان کا تعین کر کے ان کو سسپینڈ کیا, نمبر 1. اور اسی طریقے سے آپ نے بات کی کمیٹی کے حوالے سے. دیکھیں, بالکل پارلیمان مقدم ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا
कि तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के अंदर है। आपने देखा कि 90s के एरा में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कशमकश रही और उससे जो थर्ड पार्टी ने फायदा उठाया और इस मुल्क के अंदर आमरीत मुसल्लत हुई, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब और तमाम पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पे बैठी, मिसाक़े जमहूरियत हुआ, मिसाक़े जमहूरियत हुआ। और मिसाक़े जमहूरियत के बाद पाकिस्तान में पहली मर्तबा सबने मुत्तहिद होके जद्दोजहद की एक आमिर डिक्टेटर को इक़्तिदार से बाहर किया और फिर जो जमहूरियत का सफर शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अब जारी और सारी है। उसमें मुश्किलात बहुत ज्यादा है। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से फिर आपने देखा 22, 23 और फिर 24 और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी, और उसके बाद जो है अब फिर हम 4th टेन्योर में दाखिल हो चुकी है जमहूरियत। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। पीटीआई ने हमेशा इस तरह के इक़दाम किए कि जहां कुछ स्टेबिलिटी आती है, जहां थोड़ी सी मुस्तहकम होने लगती है, सियासी इंतशार खत्म होने लगता है, उस वक्त फिर ये उस कमेटी का तोड़ देना मैं समझती हूँ कि नामुनासिब इक़दाम था। नहीं है। चलें खटक साहब, ये बताइएगा कि कुछ तो आपकी बातें मैं खुद ही कर गया हूँ सवालात में। दूसरा ये बताएं कि अभी गवर्नमेंट इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि हमारी कमेटी भी तहलील हो गई है, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो पार्लिमानी कमेटी हमने बनाई थी वो कायम है, आप भी कह रहे हैं हमारी कमेटी भी तहलील हो गई। तो ये अब मामला क्या जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहे हैं, अब मुज़ाकरात को ख़त्म समझा जाए और मामला सड़कों पर होंगे तो फिर क्या हिकमत अमली होगी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि इस मुल्क में कौन से आइन और कानून की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको पार्लियामान से उस कमेटी के ऊपर और पार्लियामान में जो फानिया हुआ उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन किया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो। जब हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व की, होना यही चाहिए था कि 90 दिन में इंतखाबात होते। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच ने फैसला किया कि मखसूस नशिस्तें जो है ये तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती है, नहीं माना गया। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हमसे बल्ले का निशान छीना गया। इमरान खान साहब की जो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, इमरान खान साहब के घर को जिस बेरहमी और बेदर्दी के साथ तोड़ा गया, इमरान खान साहब जो कि साहब का प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर के ऊपर जो हमले हुए, जिस तरीके से बनीगाला के ऊपर हमले हुए, जिस तरह हमारे अरकान कौमी असेंबली को उठाया गया, जिस तरह हमारे पंजाब असेंबली के एमपीएस को उठाया गया, जिस तरह हमारे खवातीन के साथ हुआ, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा गया, जिस तरह हमारे कारकुनान को फेक केसेस के अंदर उनको सालों तक जेलों में रखा गया, जिस गैर कानूनी तरीके से हमारे लोगों के घरों के ऊपर छापे लगाए, तो कौन से आइन और जमहूरियत की बात करते हैं? बड़े आए जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पार्लियामान के अंदर जब हमारे एमएनएस के ऊपर अटैक किया गया, हमारे एमएनएस को इब्डक्ट किया गया और हमारे एमएनएस को अरेस्ट किया गया, तो सबसे बुनियादी सवाल यही था जो आपने खुद पूछा कि वो करने वाले कौन, कराने वाले कौन थे, और वो कौन लोग थे जो आइन और कानून से बालातर होके हमारे एमएनएस के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उनको गिरफ्तार किया। देखिए, अभी रिसेंटली हमारा एक लाहौर से हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया, पहले उनको इब्डक्ट किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप पीटीआई छोड़ दें। हालांकि हम सबको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली हैं, जो लीग थे उनको 15 दिन का टाइम दिया। पहले असेंबली है जो बगैर मखसूस नशिस्तों की चल रही है। आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकम्प्लीट है, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर मौजूद ही नहीं है। तो जी कौन सी आइन, कौन से कानून की बात? जी देखिए, असल वजह यह है कि ये बैसाखियों के ऊपर आए हैं, की जरिए पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी किया, इनकी हैसियत क्या है? शाह साहब, ये पूरी हिस्ट्री है 70 साल की, वो बहुत तफसील में हम गए तो सारा वक्त यहाँ पे लगेगा। मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये मुज़ाकरात और मुज़ाकरात से बढ़कर आगे कुछ मामला जो अदालतों के हैं, जजेस की तकर्री के हवाले से हैं, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।
ویلکم بیک ناظرین، بات چیت ہم کر رہے ہیں کچھ مذاکرات کے حوالے سے، کچھ امیدیں، کچھ دم توڑتی ہوئی امیدیں ہیں، اور کچھ ابھی ہم بات کریں گے ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی اور پیکا ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے بھی۔ حکومت کو ترامیم کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ کھیلدار صاحب، یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں، بار بار ہم بات کرتے ہیں ان موضوعات کے اوپر، لیکن چیزیں ٹھیک ہوتی نہیں ہیں۔ یہ اگر پہلے ہی وزیر اطلاعات صاحب نے بھی پیغام بھیجا کہ ہم اس پہ بات کریں گے، سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ پاس ہو گیا۔ پھر فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ جی کہ اس پہ ہم مذاکرات کریں گے، صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ بھی دستخط ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری پارلیمان یا ہماری جمہوریت یا ایون سب سے بڑا آفس صدر مملکت کا وہ اتنا بے بس مجبور کیوں ہوتا ہے کہ وہ تمام تر کمٹمنٹ کے باوجود، خرابیوں کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو پاس کروایا جاتا ہے، اور پھر پاس ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی کہ اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اب ہم بیٹھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتری کے لیے بنتے ہیں، نہ پارلیمنٹ بے بس ہے، نہ ایوان صدر بے بس ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ قانون بنایا ہے، اور ہم اس قانون کو بہتری کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ قانون کسی مخصوص طبقے کے لیے یا کن افراد کے لیے نہیں ہے۔ یہ قانون پاکستان میں رائج ہوگا، پاکستان کی پوری 25 کروڑ عوام، آپ اور ہم سب کے لیے ہے۔ اور اس کو جو اللہ کرے کھیلدار صاحب ایسا ہی ہو۔ یہاں متنازع بنایا جاتا ہے قانون کو، منفی چیزیں لا کر پروپیگنڈا ضرور کی جاتی ہے، مگر میں پاکستانی سمجھتا ہوں یہ قانون آپ دیکھیں پوری دنیا کو یہ چیلنج حاصل ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا دہشت گردی کا، فیک نیوز کا، جھوٹی کہانیاں بنانے کا۔ میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا، یہی سوال آپ سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں ہم پہلے چیزیں بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، اور جب ہم قانون بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جنریشنز کا سوچنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ فار ٹائم بینگ 3 مہینے 6 مہینے سال کا، تو بالکل سوچ بچار کیے بغیر فوری طور کے اوپر قانون بن گیا، اور پھر اب اس کے اندر دوبارہ سوچ رہے ہیں جی ترمیم کرنی ہے، غلط ہو گیا، تو یہ پہلے کیوں نہیں ہم سوچتے یہ سارا؟ دیکھیں، جو کوئی بھی قانون بنتا ہے تو وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اس میں ترامیم ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اور اس کے بعد سے بننے والے قوانین میں کتنی زیادہ جو ہے وہ ترامیم ہو چکی ہیں، کیونکہ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب پارلیمانی سسٹم چلتا ہے تو آپ کی ترمیم وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں۔ اگر ایک قانون بن گیا، آپ نے دیکھا یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی پیکا ایکٹ آیا تھا، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی بہت ساری کلپس موجود ہیں جس کے اندر وہ اس کو دفاع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہترین قانون ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بے بنیاد خبروں کو، جھوٹی خبروں کو بنیاد بنا کر جس طرح انسرجنسی پھیلائی جا رہی ہے، آپ پنجاب کالج والا واقعہ ہم سب کے سامنے، اسی طرح کبھی کسی ایکٹر یا کسی بھی خواتین یا کسی بھی مرد کی ساتھ کلپ جوڑ کے جس طرح سے خبریں بنائی جاتی ہیں اور ان کا جو ہے اسکینڈل کیا جاتا ہے، اس کی تو شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا تو کس طریقے سے اس کا جو ہے پرسنل فیملی میں وہ اور ساری دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ یہ چیزیں ڈیفامیشن ایکٹ میں بھی ڈالی جا سکتی تھی، جیسے جیسے جو میڈیا واٹس ایپ ہے، فار ایگزامپل واٹس ایپ کو شامل کرنا۔ ویسے دنیا بھر میں قوانین بن رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچے موبائل یوز نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ برطانیہ دیکھیں، دنیا کے کنٹریز دیکھیں، جہاں جہاں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا جیسے جیسے پروان چڑھ رہا ہے، ویسے ویسے قوانین کی اشد ضرورت ہے، اور ہونا چاہیے کہ جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کو روکا جائے۔ لیکن جہاں بالکل پارلیمان چل رہی ہے، امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے، اور حکومت بھی تیار ہے، اور صدر مملکت نے بھی دعوت دی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہا کہ اگر اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو تیار ہے۔ یہ ہے کہ بعد میں مذاکرات کے راستے نہیں بند ہوتے۔ ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے شاہد خٹنگ صاحب کے، کون سا آئین قانون، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں وہی آئین وہی قانون جس کو آپ پاؤں تلے رکھتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب پارلیمان پہ اندر سے حملہ ہوتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو آپ باہر سے کرتے ہیں، آپ کوئی آئین قانون نہیں مانتے۔ آپ کا اگر کوئی مجرم بھی پکڑا جاتا ہے تو جا کے تھانوں سے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ایس ایس پی کو مار کر نکال کے لاتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کی آپ عزت کبھی نہیں کرتے۔ پارلیمان پہ آپ حملے کیے
पूरी कौम ने देखा किस तरीके से 2018 में इलेक्शन के नताइज चुराए गए, किस तरह आरटीए सिस्टम को बैठाया गया, किस तरह तमाम पार्टी से वफादारियां, मैडम एक चीज बताइएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये अपनी भी मजम्मत करते हैं कि हमने अपने दौर में क्या गलत किया। हम सब पार्लिमानी, हम सब एमएनएस थे, उस दौर में सड़कों पे घसीटा गया, वाटर कैनन से हम पे पानी फेंके गए, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, तमाम तर लीडरशिप को गिरफ्तार। मैडम एक मिनट, सारे कवानीन आपको बहुत अच्छे लगते थे। पीका पे लाना चाह रहा हूँ, मैं आपको पीका पे लाना चाह रहा हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस को रावलपिंडी में मुंतकिल किया गया ताकि उनको बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ियां लगा के देखें। ये मैडम बात सुने जरा, एक मिनट बात तो सुने, मरियम को की जाए, नवाज शरीफ को की जाए, और बात सुने। पीका पे बात कर रहे हैं हम। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल जरदारी साहब हमारे साथ बैठे थे। तो इनको ये सब चीजें बहुत बिलावल साहब, और देखें बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब इस काले कानून में तरमीम की जा रही थी, ये काला कानून बना 2016 में, हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया और उस वक्त पीटीआई हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर इसमें पीटीआई के दौर में अमेंडमेंट हुई तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिलावल साहब, शहबाज साहब हमारे धरनों में बैठे हुए थे आकर और उसको स्याह तरीन कानून करार दे रहे थे। आज तो हमारा व्हाट्सएप, अगर मैं और आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं तो ये तो इसमें भी घुस के हम दोनों के खिलाफ पर्चा करवा देंगे। ये प्राइवेसी के अंदर भी इंटरवेंशन हो रही है। वो सारी बातें ठीक है कि जो डेफामेशन में आता है, जो झूठी खबरें हैं, जो बाकी गलत काम हो रहे हैं, उनकी गिरफ्त लानी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं जो आपको व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कर रहा हूं उसको भी आप जराइम में शामिल कर देंगे, आप हमें भी रगड़ा दे देंगे। व्हाट्सएप तो, ये तो आप चादर और चार दीवारी या प्राइवेसी के अंदर घुस गए ना। देखिए, मैंने अभी ये अर्ज किया था इससे पहले भी कि अगर कोई इस तरह के कवानीन के अंदर हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है या हम कोई इस तरह जिस तरह कालेदम तंजीमें जो हैं आपस में वो करती हैं और उनको पकड़ा जाता है, वो एक अपनी जगह। लेकिन अगर इस तरह हमारी प्राइवेसी, तो बैठ के निगोशिएशन करके अमेंडमेंट डाली जा सकती है, उसके कोई दरवाजे बंद नहीं है। ये नहीं है कि ये कानून बन गया अब उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती और ये हुर्फ़े आखिर है। कोई भी कानून जो है माँ सिवाय अल्लाह ताला की इल्हामी किताब के कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। तो तरमीम होती रही, मैंने स्टार्ट में भी अर्ज किया था, पहले भी हुई है, 73 के आइन में भी होती रही है। आपने देखा कि अभी भी 26वीं आईनी तरमीम हुई, तो आईनी तरमीम भी होती है, कानून में भी तरमीम होती है। इस तरह का कोई नहीं है कि हुर्फ़े आखिर है। इसमें तरमीम जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जहाँ आप आज़ादी इज़हार राय पे कोई कदगन है कि आप सच नहीं बोल सकते, उसके हवाले से जो है वो अगर इस तरह का कुछ है तो उस पर बिल्कुल बैठा जा सकता है और तरमीम भी लाई जा सकती है। शायद साहब, ये नुकता आपके सामने भी ला रहा हूँ मैं कि ये हर दौर में वो सवाल फिर मेरा यही है कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, जब वो इक़्तिदार में हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल वैसी ही बातें जैसे मैडम कह रही हैं, खेलदास साहब कह रहे हैं। पीटीआई के दौर में भी ऐसे ही दलाइल दिए जाते थे कि कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ और हर चीज़ है। अपोजिशन में जब हम होते हैं, मुझे याद पड़ता है जब नैब कानून पहली दफ़ा बना था नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो ऐसी तारीफ़ें की जा रही थी कि शायद मुल्क के लिए वो इतना ज़रूरी है कि मुल्क आसमान तक चला जाएगा तरक्की करके, करप्शन ख़त्म होगी। फिर उसी मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी ने कहा काला कानून है, ख़त्म कर दें। हम क्यों अपने पाँव खुद काटते हैं किसी और की फरमाइश के ऊपर, अपने हाथ पाँव ज़बानें काट देते हैं और फिर बाद में जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं हमारे साथ जुल्म हो गया। शायद साहब, खटक साहब जी, देखिए पहली बात ये कि मैं मुहतरमा को ये बताना चाहता हूँ मुहतरमा को कि जब आप लोग काम पे टांग रहे मार्च कर रहे थे, उधर आए पार्लियामेंट के सामने, हमने आपको वेलकम किया, आपने प्रोटेस्ट किया और हमने आपको ऑफर किया कि अगर आपने धरना देना है तो हम आपको खाना भी भेजेंगे, टेंट भी हम देंगे और तमाम चीजें हम आपको भेजेंगे। लेकिन आप लोग के पास 50-60 लोग लेके इधर आके इधर ड्रामा करके फिर भाग गए। देखिए, रही बात टीका के हवाले से, अभी खिलदास साहब और जो मुहतरमा बेटी है वो फरमा रही कि मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती है, मुल्क में फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत नहीं कायम की गई। अगर मैं कल को ये केस कर दूं कि जी ये फेक न्यूज है तो ये पकड़ी जाएंगी। मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर मैं ये कसम लगा दूं कि जी आप जमील भाई जो चीज है इधर अभी इनके सामने सवालात रख रहे हैं, ये फेक न्यूज है तो मैं आपको पकड़ लेता हूँ। जी देखे, हमारे दौर की आप मिसाल देते हैं। पहली बात ये कि जब हमने पीका कानून इंट्रोड्यूस किया तो वो उस टाइम हम बुनियादी तौर पे मजहबी इंतखाब पसंदी को रोकने के लिए जो चीजें
مذہبی ایلیمنٹس یا جو توہین رسالت کے حوالے سے جو قوانین تھی، تو ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے کبھی میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور حکومت میں جتنی تنقید میڈیا نے ہماری اوپر، ہماری گورنمنٹ کے اوپر کیا ہے، کسی بھی ایک میڈیا پرسن کو ہم نے منع نہیں کیا. ہم جواب دینے آتے تھے، ہم ڈیفینڈ کرتے تھی چیزوں کو. اور ادھر یہ جی RTS ابھی ان کی حکومت ہے، روئے دوئے نا انویسٹیگیٹ کرے. اگر 2018 میں کسی نے بھی الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا یا کوئی بھی اس میں ریگنگ میں انوالو تھا، ان کو قانون کی کچہرے میں لے کے آئے. ادھر آ کے جی ایگزامپل دیتے ہیں، اس ٹائم الیکشن کمیشن ہم نے نہیں لگایا تھا، انہوں نے لگایا تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، یہ اپوزیشن میں تھے. انہوں نے مل کے چیف الیکشن کمشنر جو تھا اس کو لگایا تھا، اس کی اپائنٹمنٹ کی تھی. اور RTS کیا عمران خان نے کیا تھا؟ کیا ہم نے اپروو کیا تھا؟ جب عمران خان صاحب نے ان کو اسمبلی کے فلور کے اوپر آفر کیا کہ حلقے بتائے، ہم آپ کو حلقے کھول کے دیں کہ جدھر آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. یہ دیکھیں، یہ اصل میں غیر جمہوری لوگ ہیں، ان الیکٹڈ ہیں، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ووٹ چور ہے، مینڈیٹ چور ہے، پاکستان کی قوم کا ووٹ چوری کیا. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی سہولت کار جو تھا وہ چھلک گیا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کدھر گیا قاضی فائز عیسیٰ؟ آئے پبلک کو فیس کرے، اس کو پتہ چلے. شاید خٹک صاحب آرٹیکل 6 جس پہ لگنا چاہیے کوئی سیاسی جماعت اس پہ نہیں لگاتی. اور رہی بات سیاستدانوں کو چھوڑ دیں آرٹیکل 6 سے، آرٹیکل 6 جن پہ لگنا چاہیے ان پہ لگانے کی بات کرنی چاہیے ہم سب کو. وہ تو سہولت کار ہے، وہ تو سہولت کار ہے. کیا وہ بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچیں گے. جی دیکھیں، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اس ملک میں رول آف لا کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو پاکستانی قوم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اب نہیں، آج نہیں، کل نہیں، لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس ملک میں رول آف لا کی ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ کرے رول آف لا ضرور ہونا چاہیے. شاید صاحب بریک لے لوں، آپ کی بات دوبارہ میں کاٹ رہا ہوں. لاسٹ ٹائم بھی بریک ہوئی تھی تو بریک لیتے ہیں ناظرین. اس کے بعد کچھ لاہور میں جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے. مینار پاکستان میں PTI کی جانب سے اجازت ملے گی نہیں ملے گی. اور پھر جنید اکبر صاحب PTI کے صدر بنے ہیں اور وہ کچھ پارٹی کے اندر بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یا پیسوں کے عوض عہدے اور یہ کیا معاملات ہوتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے اندر، اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کو آگے جاری رکھتے ہیں. شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں اور کھیل داس کوستانی صاحب ہیں. خٹک صاحب آپ کی بات میں نے کاٹی تھی اور آپ سے ہی چلے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں. اس میں ہمیں تھوڑا سا آ جاتے ہیں آپ کی انٹرنل پالیٹکس KP اور اس کے معاملے پہ. جنید اکبر صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں اور وہ پورے ایک پولیٹیکل کلچر کو ظاہر کرتی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اداروں سے رابطے میں ہیں اور ایسا صدر بنانا چاہیے جس کے گنڈا پور سے اچھے تعلقات ہوں، جس سے تاثر دے رہے ہیں کہ جنید صاحب کے گنڈا پور سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور تیسری بات کرتے ہیں جی کہ عہدوں کے عوض، پیسوں کے عوض عہدے کا کلچر جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور کچھ لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں. یہ عموماً بیشتر جماعتوں میں اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو الگ الگ انتظامی فرائض جو ہیں گنڈا پور صاحب کے پاس چلے گئے اور سیاسی فرائض ادھر آ گئے ہیں تو اس سے کچھ حالات بہتر ہوں گے، یا اگر دونوں کی ڈائریکشن الگ ہوئی تو پارٹی کے اندر مزید کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں 26 تاریخ کو جو ہمارے کارکنان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ایبڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور ریاست کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں جو بدترین تحریک انصاف اور عام پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد جی دیکھیں چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے بانی ہیں، اس پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ سابقہ پرائم منسٹر ہیں اور موجودہ پاکستانی قوم نے ہی ان کو پرائم منسٹر الیکٹ کیا تھا، لیکن ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. جی دیکھیں جنید اکبر، علی امین گنڈا پور صاحب، یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے اور ہم پارٹی میں ڈسپلن کے پابند لوگ ہیں، ہم پارٹی کی ڈسپلن کو فالو کریں گے. جنید اکبر صاحب ہمارے صوبائی صدر ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، عمران خان صاحب کی چوائس ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جی دیکھیں جنید اکبر صاحب 40-45 منٹ ان کی تقریر ہے، انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے، لیکن اگر آپ ایک پوائنٹ کو پکڑ لیں اور جو بنیادی مقصد ہے جو اسی کی آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، تو اس کے اوپر تو آپ نے بات کرنی نہیں ہے. یا علی امین گنڈا پور صاحب جو اس ٹائم پرفارم کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، جو ہماری ریکارڈ ریونیو بڑی ہے، اس کے اوپر تو آپ نے گفتگو رکھنی نہیں ہے. دیکھیں تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے،
تو بڑی جماعت کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے۔ عمران خان صاحب جو بھی ڈائریکشن دیں گے، ان کی جو بھی ڈائریکشن ہوگی، پوری پارٹی ان کو فالو بھی کرے گی، اور پاکستان کی واحد پولیٹیکل جماعت ہے جو خود احتسابی کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ ہم اپنا احتساب خود کرتے ہیں، ہمارا احتساب ہمارے کارکنان کرتے ہیں۔ باقی رہی بات اختلافات کی، تو پارٹی میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے کہ 8 فروری کو مینار پاکستان اگر جدوجہد کے لیے ہم سب مل کے انشاءاللہ کام تیار ہیں، 8 فروری کو مینار پاکستان پہ اجازت نہیں ملتی تو پھر لاہور یا پنجاب میں کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پنجاب میں نا اس ٹائم کوئی جمہوری حکومت ہے، فارم 47 کے ذریعے ایک چیف منسٹر کو بٹھایا گیا ہے، فراڈیا کو ادھر بٹھا دیا گیا ہے، تو ہمیں کوئی بھی اسے اچھی کی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی جمہوری اقدار ہوں گے اور وہ ہمیں مینار پاکستان میں جلسے کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ اگر اجازت ملی تو ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ لاہور مینار پاکستان میں کریں گے۔ اگر جلسے کی اجازت نہیں ہوئی تو اسی جلسے کو ہم انشاءاللہ ایز اے پروٹیسٹ پورے پنجاب میں پھیلائیں گے، اور پورے پنجاب میں 8 فروری کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب میں پاکستانی 8 فروری کو جو مینڈیٹ کے اوپر ہمارے ڈاکہ ڈالا گیا، جو پاکستانی قوم کا ووٹ چرایا صحیح ہوا، تو یوم احتساب کے طور پہ ہم منائیں گے، اور پھر پنجاب میں انشاءاللہ پروٹیسٹ آپ کو نظر آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کھیلداس صاحب، یہ ہم نے لاہور میں یا لاہور کے گرد و نواح میں لاسٹ ٹائم جب اجازت ملی تھی، غالباً وہ مویشی منڈی میں پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی، اور وہاں پہ جلسہ بھی ہوا، اور 1 درجن سے کم پولیس کے اہلکار اور افسر گئے تھے، سٹیج پہ چڑھ کے لائٹیں بند کی تو سب لوگ خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ تو اس میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر دونوں فریقین امن و امان کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ اگر سیاسی سرگرمیاں کریں تو کوئی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک فریق بھی ڈی ٹریک ہو جائے تو پھر اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی 8 فروری کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی زیادہ بدمزگی یا انتشار پھیلے؟ خالد بھائی، پہلے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو شاہد صاحب میرے بھائی ہیں اور جذباتی بھی ہے، اچھی مطلب بولتے بھی ہیں۔ میں صرف یہ ان کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ہی آرٹیکل 6 ایک عامر پہ لگایا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا جو آئین کو توڑا ہے، اگر سویلین میں کسی پاکستان کی تاریخ میں، وہ ان کے قائد عمران خان اور قاسم سوری صاحب اور یہ عارف علوی صاحب جو صدر مملکت کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے، تو آرٹیکل 6 ان پہ بالکل لگنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، جب تک آرٹیکل 6 کسی پہ نہیں لگے گا تب تک اسی طرح ملک میں ہوتا رہے گا۔ جو بات آپ کر رہے ہیں لاہور کے حوالے سے، دیکھیں ویسے میں تو کھیلدار صاحب، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کے بجائے بس ایک جگہ آپ نظر رکھیں جو واقعی آئین کو بلڈوز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف نے آرٹیکل 6 لگایا تھا اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے، مگر جب سویلین نے ایک یہ کام آئین توڑنے کا کام کیا ہے تو پہلے اس پہ لگنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ریکارڈ رہا ہے 9 مئی سے لے کے آج تک، تو ان کو بالکل ہم پہ اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ سیاسی سرگرمی کریں گے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے، پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں ان کو اجازت ہونی چاہیے، مگر ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ یہ انتظامیہ فیصلہ کرے گی، کوئی بہتر سمجھیں گے اگر یہ ان کی لیڈرشپ لکھ کے دے گی، اور اس لیے قانون بھی بنا ہوا ہے۔ تو انتشار، ہجوم اور سیاسی جلسے میں فرق ہونا چاہیے۔ جو ان کی سرگرمیاں ہے کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہے، یہ انتشار چاہتے ہیں، یہ فساد چاہتے ہیں، ہمیشہ کی طرح ہجوم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہجوم کو، اس فساد کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح ہے جی۔ شہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کے پاس بھی یہی سوال ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں مطلب ہر دور کے اندر، پی ٹی آئی دور میں بھی بہت سے لانگ مارچ ہوئے، سب کچھ ہوا، اور ابھی بھی ہمیں 2-3 ایسی اگزامپلز ملتی ہیں، سنگجانی والا جلسہ ہو یا مویشی منڈی لاہور والا ہو، وہاں پہ صرف آ کے اعلان کیا پولیس نے اور سب لوگ چلے گئے واپس۔ تو معاملات زیادہ خراب تب ہوتے ہیں جب پہلے سے ڈنڈا اٹھا لیا جائے، شیلنگ بھی شروع ہو جائے، کنٹینرز لگا کے پورا ملک بند کر دیں، جلسہ جلوس شاید شہر کے کسی ایک کونے میں ہوتا ہے تو پورا صوبہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کیا جائے تو چیزیں خراب نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں شاہد صاحب کا جواب دوں گی کہ انہوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب 60-70 لوگوں کو لائے، ان کی شاید آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی، اس وقت ان کو نظر نہیں آیا کہ چیئرمین صاحب
यहाँ कराची से एक बहुत बड़ा काफिला लेके निकले और पूरे मुल्क से लोग शामिल होते गए। लाखों का काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचा तो रुकावटें खड़ी करके उन्हें रोका गया और हमने सारा दिन इंतजार किया। और जब इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए तो कहा गया कि डी चौक से आगे नहीं बढ़ना है। उससे पहले ही जहां आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने वहीं पे वाइंड अप किया और अपने तमाम कारकुनों को कहा कि आप मुंतशिर हो जाएं, अब हमारा काम है अपने अपने घरों को चले जाए, अब हमारा काम है कि हम उसे पार्लिमानी तरीक़ेकार को अपनाते हुए हुकूमत को घर भेजेंगे। और वो हमने वही किया। एक गमला नहीं टूटा कराची से लेके इस्लामाबाद तक, कहीं भी कोई वर्कर, कहीं कोई झड़प, कोई इस तरह के कि हम डंडे लेके निकले हों, हम बंदूकें लेके निकले हों, हमने हमले किए हों, हमने सारी सिम की मशीनरी उठाकर खारदार तारें भी हटा दी गई हों, कंटेनर्स भी हटा दिए। कंटेनर का शहर बना हुआ था उस वक्त इस्लामाबाद, लेकिन किसी ने एक कंटेनर्स को हाथ नहीं लगाया। इस तरह होता है पुरअमन तौर पर एहतजाज भी होता है, जलसे भी होते हैं, बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन ये नहीं होता कि आप जो है चढ़ाई करें अपने तमाम तर वसाइल को लेके। अभी ये बात कर रहे हैं कि जी फार्म 45, 47 इन्होंने 1 एकम 2, 2 4 का जो नारा लगाया हुआ है, इनसे पूछें, वही इलेक्शन कमीशन था ना जिसके तहत केपी में हुकूमत बनी, वही इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत आप मेजॉरिटी के अंदर असेंबली में बैठे हैं। फिर आप उसको तस्लीम भी करते हैं हुकूमत को, पीएससी के भी चेयरमैन बन गए, स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन बन गए, खोल रहे हैं जिन हलकों पे इतराज है, हुकूमत को तस्लीम भी कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन आपका ये काम है कि एक झूठे बयानिया को एक नैरेटिव इस तरह बयान किया जाए कि जी हम सब जाली बैठे हैं, आप सब असली। 2018 में तो आप जाली तरीके से आए थे, आपके साथ सारी एस्टैब्लिशमेंट बैठी थी। वो कहते जी तब्दीली को वोट दो। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह बैठ के कहा था कि जी आप इनको वोट दें, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं। लेकिन अब जो है आप इस तरह की बातों को ना फैलाएं, हकीकत को तस्लीम करें कि जी जमहूरियत को फरोग देना है। वही इलेक्शन कमीशन ने केपी में हुकूमत बनाई तो वो असली टाइम खत्म हो रहा है। शाहिदा रहमानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाहिद खटक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, खेलदास कोस्तानी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, मामला सियासी जिधर भी जाएं इख्तलाफात अपनी जगह कायम रहते हैं, लेकिन अगर बैठ कर टेबल पे कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्री कर लिया जाए तो चीज़ें बहुत आगे ठीक तरीके से बढ़ सकती हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।